قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو۔ گمان، رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں کچھ سوچ لینا اپنے طور پہ، گمان کہتے ہیں۔ اچھی یا بری دونوں، گمان دونوں ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں گمان قائم کرنے مطلب اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچا کرو، کہ بے شک بعض بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے عیوب کی، عیبوں کی جاسوسی نہیں کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے بھی اسی عنوان کے تحت میں ایک مرتبہ تقریر کر چکا ہوں، لیکن اس میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں نے بیان کیا تھا کہ غیبت کے کیا گناہ ہیں، جاسوسی کرنے کا کیا گناہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کے تحت جو چیز بیان کروں گا وہ کروں گا کسی کی پردہ پوشی پر کیا اجر ہے، کسی کے عیبوں کو چھپانے پر کیا اجر ہے۔ یہ انشاءاللہ آج موضوع ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ تو گمان، جسے قرآن مجید نے کہا کہ کثیر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچا کرو۔ اب گمان ہے کیا؟ تو دیکھیے، اگر اس معاشرے کا المیہ دیکھیں، جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر، کسی کی سنی ہوئی بات سے متاثر ہو کر، یا اپنے طور پر کسی شخص کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لیتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر جو گمان قائم ہوتا ہے یہ برا ہوتا ہے۔ چلیں اچھا سوچیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو بہتر بات ہے۔ لیکن ہم اپنے طور پر، یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ برا سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں، برا کرتے بھی ہیں اور برا سوچنے کے عادی بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ اپنے ارد گرد معاشرے میں ہم ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں، اور خود بھی ہمارے ہاتھوں سے بہت سی برائیاں سرزد ہوتی ہیں، لہذا سوچنے کا انداز بھی ہمارا برا ہو چکا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی اچھی رائے قائم کریں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں حسن ظن قائم کریں۔ عام طور پر کسی نہ کسی عیب، کسی نہ کسی برائی، کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس کو برائی گردانتے ہیں، اور پھر یہ ایک دفعہ کا سوچنا نہیں ہوتا، کثیر من الظن، بہت زیادہ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو منع کیا، مطلق گمان پر پابندی نہیں لگائی کہ سوچنا ہی نہیں ہے، نہیں کہا کہ اکثر گمان جو ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا اور کسی سوچنا یہ گناہ ہے، اور اس سے منع کیا گیا کہ اجتناب کرو، اس سے بچو۔ آگے فرمایا کہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ وہ کون سی بدگمانی گناہ ہے؟ وہ ایسی بدگمانی گناہ ہے کہ ایک شخص میں ایک عیب ہے ہی نہیں، اس میں وہ برائی پائی ہی نہیں جاتی، اور میں اپنے طور پر یہ سوچا بیٹھا ہوں کہ اس آدمی میں یہ عیب موجود ہے، میں اپنے طور پر یہ سوچا بیٹھا ہوں کہ یہ آدمی یہ فیل کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں کرتا، بس میں نے کچھ سن لیا کسی سے یا کوئی ایسی چیز دیکھ لی، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں ہے موجود، بس جناب میں نے اس سنی ہوئی بات کو اتنا دل میں بٹھا لیا کہ اب میں اس کے بارے میں ایک غلط تصور لیے پھر رہا ہوں، اور چلیں لیا بھی پھرتا تو یہ تو گناہ ہے، اس بات کو لوگوں سے بیان بھی کرتا ہوں۔ اس سے کتنی معاشرے میں برائی پھیلے گی، کتنا اس شخصیت کی جو سیرت ہے، اس کا جو کردار ہے، کتنا داغدار ہو جائے گا۔ بعد میں پتہ لگے گا، مجھے افسوس ہوگا، میں کہوں گا اچھا بھائی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں جو 10 کو یہ بات بتا چکا۔ تو کہا گیا کہ لوگوں بدگمانیوں سے بچا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اکثر جو بدگمانیاں، اکثر جو لوگوں کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ اور نہ ایک دوسرے کے عیبوں کی جاسوسی کیا کرو۔ عیب، ایسا عیب، اب دیکھیں یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ عیب تو موجود ہے، جاسوسی سے منع کیا گیا ہے۔ اوپر کیا کہا گیا کہ گمان نہیں کرو، یعنی ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، میں گمان کر کے بیٹھا ہوں۔ اگلی آیت میں بتایا کہ مان لو کہ عیب ہے، چلو مان لیا کہ عیب ہے، جاسوسی نہیں کرو، سوچو نہیں اس کے بارے میں، تجسس نہیں کرو، لوگوں سے پوچھتے نہیں پھرو، لوگوں سے معلومات نہیں کرو، اس کی ٹو میں مت لگے رہو۔ یہاں فوراً منع کر دیا گیا کہ جاسوسی مت کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ غیبت
یعنی کوئی شخص کسی مقام پر موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے، اچھا محسوس نہ ہو کہ یہ میرے متعلق کیا کہہ دیا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ عیب ہو اس میں یا نہ ہو، دونوں باتیں، چاہے وہ چیز اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، ہم نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کر دی جس کو معلوم ہونے پر بری لگی، چاہے اس میں کی یا نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو معاشرے کی اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ باہمی جو اعتبار ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، ایک دوسرے کا ادب ہے، ایک دوسرے کی تعظیم ہے، یہ ہم جو ختم ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف رائے قائم کر لینا، کسی کے لیے بھی کوئی بھی بری رائے کو آرام سے پاس کر دینا اور اس پر پھر اڑے رہنا، ڈٹ جانا، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو احترام کی فضا تھی، جو معاشرے میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی فضا تھی، یہ ختم ہو چکی ہے۔ بس سامنے آ گئے تو جناب بچ گئے، بہت محبت کے الفاظ کہہ دیے اور پیچھے گئے تو چھوڑو یار ہم سے ایسی، بس اس قسم کے حالات، کیونکہ دل سے ادب و احترام ہی نہیں رہا کسی کا، بس اپنی ذات کی فکر ہے، اپنے ذات کے معاملات ہیں، دوسرے کے متعلق بہتر رائے ہم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اب معاشرے میں ادب و احترام کی فضا ختم ہو گئی ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں جو لوگوں کی پردہ پوشی ہے، کسی کے عیب کو چھپانا ہے، کسی کی برائیوں کو چھپانا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کرتا ہے، اب یہ سختی کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے، یہ سختی مالی بھی ہو سکتی ہے، یہ سختی بدنی بھی ہو سکتی ہے، یہ سختی پریشانی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی نوعیت کی ہو، بہرحال سختی تو سختی ہے، اس کی کوئی بھی نوعیت ہو۔ پریشانی، ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ایک انسان بڑی مشکل سے وقت گزار رہا ہے، چاہے اس کی نوعیت کسی بھی طرح کی ہو، فرمایا جو مسلمان کسی اپنے دوسرے مسلمان کی دنیاوی سختی کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اوپر سے سختی کو ختم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں ایسی کئی احادیث آپ نے سماعت فرمائی ہیں کہ قیامت کے دن سے زیادہ سخت دن کون سا ہوگا، اس دن سے زیادہ پریشانی والا دن کون سا ہوگا، اس دن سے زیادہ انسان جو سب سے زیادہ گھبرایا ہوا اور انتہائی مشکل حالات میں پھنسا ہوا ہوگا، اس دن سے زیادہ کون سا وقت ہوگا۔ ایسے وقت اگر کوئی کسی کی سختی کو کم کر دے، کسی کے بار کو کم کر دے، کسی کے گناہوں یا کوئی بھی عیب کو کم کر دے، اس کو ایک ذرا سا ریلیف ملنے لگے، یہ تو بہتر، بہت اچھی بات کیا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ جو احادیث میں آیا وہ آیا کہ دوسروں کی سختیوں کو کم کر دو، تمہارے اوپر سے کل قیامت کے دن سختی کو کم کر دیا جائے گا۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی نوعیت کی سختی، دنیاوی سختی کا الفاظ ہے، کوئی مقروض ہے، کسی کے حالات خراب ہیں، کوئی بہت بیماری میں ہے، دوا نہیں لے سکتا، کوئی کثیر العیال ہے، اس کے بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام نہیں ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کرایہ دینے کی استطاعت نہیں رکھ پا رہا، ایسے بہت سے مسائل ہیں جس میں اس کی زندگی بڑی مشکل کٹ رہی ہے، ایسے اس مشکل کو کم کر دینا یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بس کہنا چاہیے کہ دل سے سننے والی بات ہے، دل سے، دماغ سے، دل سے سننے والی بات۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کہ جب کوئی شخص اس کے دروازے پر اپنی کوئی حاجت لے کر آ جائے۔ میں فقیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص اپنی کوئی حاجت لے کر ہمارے دروازے پر آ جائے۔ کیوں اس کو نعمت میں نے کہا؟ اس لیے کہا، احادیث میں بزرگوں سے یہ بات ہم نے سیکھی کہ وہ جو حاجت لے کر ہزاروں دروازوں کو چھوڑ کر صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا، وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا تھا، وہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی بات نہ بتاتا، لیکن اگر اپنی کوئی پریشانی، کوئی حاجت لے کر آپ کے دروازے پر آیا ہے تو وہ خود نہیں آیا، اس کو اللہ نے بھیجا ہے۔
ابھی آپ پر منحصر ہے کہ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو ختم کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کے حکم کو آپ نے مانا ہے۔ اور اگر نہیں بھیجتے تو پروردگار عالم اس کے لیے بہت بہتر مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی اور راستہ، کوئی اور ذریعہ پورا کروا دے گا۔ لہذا تو یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمت ہے، واللہ بہت بڑی نعمت ہے اگر سمجھے تو۔ یہ نعمت ہے کوئی کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر آ جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نعمت جب وہ پوری کرتا ہے تو کمی نہیں آتی، اور پروردگار عالم عطا فرماتا ہے اس کے سلے، اور مال کو بڑھا دیتا ہے، اور عزت کو عزت میں بڑھاوا کرتا ہے۔ تو فرمایا، حدیث میں آیا کہ سختی کو دور کرے گا، کل قیامت کے دن اس میں سے سختیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ آگے حدیث میں آیا، اسی حدیث کا تسلسل، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ پوشی سے مراد عیبوں کو چھپائے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، یعنی کسی کو بیان نہیں کرے گا، بس خود جانتا ہے۔ تو جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کیسی جگہ ہوگی؟ میدان محشر وہ جگہ ہے جہاں کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے لے کر ایک عام آدمی تک وہاں اس جگہ موجود ہوگا۔ یہ ہے میدان محشر میں رسوائی۔ ایک آدمی کو پتہ لگ جائے، دو کو پتہ لگ جائے، ہم کسی کو کتنا رسوا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چند دیواروں پر لکھ دیں گے، 150 لوگوں کو بتا دیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ لیکن ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کل تمام انسانیت موجود ہے، تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور جناب ہر بڑا چھوٹا ہر آدمی وہاں پہ موجود ہے، ایک ایسی رسوائی کہ جو ہر شخص تک پہنچے گی، ہر شخص تک کو معلوم۔ فرمایا جو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی زبردست اور کتنی خوبصورت بات۔ تو جیسے کہا کہ معاشرے میں جو انتشار کی وجہ ہے، جہاں بہت سی وجوہات معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے قائل نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ رکھا ہے، ایک دوسرے کی تقاریب میں شامل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے جنازوں میں شامل نہیں ہوتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، آپس کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں گفتگو کے کہ جو ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا بہتر، اچھا اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ نہ خود آگ لگائیں اور نہ آگ کسی کو لگانے دیں، نہ آگ لگائیں نہ کسی کو لگانے دیں۔ اگر کوئی سوالے سے منہ بھی کھولتا ہے تو اس کو خاموشی کا اشارہ کر دیجیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر قابو نہ پائے، کسی کا منہ نہ بند کر سکے تو وہاں سے اٹھنا واجب ہے، فوراً اٹھ جائیے۔ ایسی جگہ سے جہاں پر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، فوراً اٹھے اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ خاموش نہیں کروا سکتے، ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے، آپ سے عمر میں بڑے ہیں، نہیں کہہ سکتے آپ انہیں، آپ جگہ چھوڑ دیں، وہاں بیٹھ کے نہیں سنیے، کیونکہ اگر وہاں پہ اس محفل میں بیٹھا گیا تو یہ بھی غیبت میں انسان شامل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیبوں کو چھپا لینا، کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ لہذا حکایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور اس کی عمر بھی کافی 80 کے قریب ہو چکی، تو قحط کی سی صورت حال ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو سب کو لے کر ایک میدان میں آئیے اور اجتماعی دعا کیجیے، جیسے ہمارے یہاں بھی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے بارش نہ ہو، تو آپ اجتماعی دعا کیجیے تاکہ ان کی اجتماعی دعا کی وجہ سے بارش برسائی جائے اور قحط کی صورت حال ختم ہو جائے۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا اور ساری قوم جو ہے وہ باہر آ گئی۔ اب جناب اجتماعی دعا کا سلسلہ شروع ہوا، سب اجتماعی دعا مانگے، وقت گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، کافی دیر ہو گئی، دعا چل رہی، کافی دیر ہو گئی، کافی وقت گزر گیا۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ بھی کیا معاملہ ہے، بارش تو نہیں ہو رہی۔ آپ نے اس مخصوص مقام پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مجمع ہے جس کو آپ لے کر آئے ہیں، یہاں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی نحوست کے سبب بارش نہیں ہو پائی، اتنا یہ گناہ گار ہے۔ لہذا کتابوں میں یہ بات درج ہے اور صوفیہ نے بھی لکھا کہ جب اس قسم کی قحط کی صورت حال پیدا ہو جائے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، ایسی قوموں پر جو مختلف عذاب نازل ہوتے ہیں، اس میں ایک عذاب
یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بارشوں کی قلت ہو جاتی ہے اور اناج میں کمی ہو جاتی ہے، یہ قحط کی سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب کوئی ماننے والا یہ کہے گا کہ بارشیں تو بہت ہو رہی ہیں یا پوری دنیا میں بارشیں بہت ہو رہی ہیں، تو قحط ضروری نہیں ہے کہ بارش کے ساتھ ہی مقید ہو۔ قحط تو جیسے میں نے ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا، قحط تو ہر چیز میں، یعنی انسانی کردار، اس کی شخصیت سے لے کر مال اور اجناس میں کہاں قحط نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ چیز بالکل وافر مقدار میں موجود ہے، مگر اگر 4-5 آدمی خرید سکتے ہیں اور ہزاروں چیز تک نہیں پہنچ سکتے تو یہی تو قحط ہے۔ اسی کو تو قحط کہا جاتا ہے، جب ایک عام عوام تک چیز نہیں پہنچ پائے اور مخصوص افراد اس سے فائدہ اٹھائیں، یہی قحط ہے۔ ثمرات تو سب تک نہیں پہنچ رہے، تو آپ اگر چیزوں کی ایک فہرست بنائیں تو لاکھوں چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ غریب آدمی کی دسترس نہیں ہے، اسی کو قحط کہا جاتا ہے۔ اور چیزیں تو درکنار، جیسے میں نے کہا اب تو سیرت کا قحط ہے، تقوی کا قحط ہے، کردار کا قحط ہے، حد یہ کہ انسانیت کا قحط ہے۔ خود اب انسان تقویٰ اور طہارت اور کتابوں کی باتیں ہیں، ہم تو انسان بھی نہیں رہے، جو انسانی اقدار ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، تو یہ تو بات ایک الگ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہوں کے سبب بارش نہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھئی برائے مہربانی وہ آدمی نکل جائے، سب کے لیے بڑی پریشانی ہے، مصیبت کی سی صورت حال ہے، وہ آدمی خود نکل جائے، اگر وہ خود نہیں نکلتا تو پھر میں اس کو نکالتا ہوں۔ نبی سے کیا پوشیدہ، پھر میں اس کو نکالتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ خود نکلے۔ اب جب ایسی صورت حال آئی تو وہ آدمی دل ہی دل میں، من ہی من میں اللہ سے رجوع ہوا ہے، من ہی من میں اللہ سے رجوع ہوا، اور رجوع ہونے کے بعد اس نے بس آنکھیں اس کی بند تھی اور کھڑا ہوا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار عالم، اتنا عرصہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا، اتنے عرصے میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا، اتنے عرصے میری برائیوں کو کسی کو مطلع نہیں کیا، آج جب کہ میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، آپ سب کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست، ایسی عظیم توبہ ہوئی کہ اس کے بعد بڑی زبردست بارش برسی۔ اب لوگ پھر حیران اور نبی سے پھر سوال کہ جناب وہ تو آدمی نکلا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر جو اللہ سے آپ کو معلومات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اتنی سچی، اتنی خوبصورت اور ایسی زبردست طریقے سے ہم سے اس نے رجوع کیا تھا، اب جو بارش ہو رہی ہے وہ اس کی دعا کی وجہ سے تو ہو رہی ہے جو اس نے رجوع کیا تھا۔ اب جو اللہ کی قدرت نازل، اتنی دعاؤں کی برکت ہے، اتنا دل ہی دل میں رجوع ہونا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تو بارہا کئی مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی شان کا اظہار فرمایا کہ لوگوں وہ بڑا تواب الرحیم ہے، اس کے دروازے توبہ کے کھلے ہیں، پر تم ہی رجوع نہیں کرتے، تم ہی اس کی بارگاہ میں نہیں آتے، تم ہی اس کے آگے سجدہ ریزی نہیں کرتے، اس کا تو دربار کھلا ہے، آؤ توبہ کے دروازے زبردست طریقے سے کھلے۔ فرمایا پھر آگے حدیث میں آتا ہے جو پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ، پھر حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس بھائی کی مدد کی، اس کی کسی اور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم دین کے کام میں لگ جاؤ، تم اچھائی کے کاموں میں لگ جاؤ، تم لوگوں کی مدد کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا، اللہ تمہارے کاموں کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ سارا ذمہ ہم نے چونکہ خود اٹھا لیا ہے اور اللہ کی طرف کسی طرح سے رجوع کے معاملات نہیں ہیں، نتیجتاً جب سے ہم نے اپنی ذمہ داری خود اٹھائی ہے تو دیکھیں کیسی خطرناک اور بھیانک صورتحال ہے۔ طبرانی کی روایت، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کے لیے ایک مسلمان اپنے بھائی، اپنے کسی مسلمان بھائی کے خفیہ عیب کو دیکھ لینا، کوئی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے عیب دیکھ لیا خفیہ، ایسا تھا کہ جناب کسی جگہ سے نکلتا ہوا دیکھ لیا یا ایسی نظر پڑ گئی، خفیہ عیب جو چھپا کر عام طور پہ ایسے کام کیے جاتے ہیں، خفیہ عیب کو دیکھ لیا اور پھر اس پر اس نے پردہ ڈال دیا، نہیں کہ معلوم ہونے کے بعد، آگاہ ہونے کے بعد کسی کو مطلع نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو آگاہ نہیں کیا، تو اس کے بدلے میں اسے ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ، اس کے بدلے میں اسے ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تو کسی کی کوئی بات سن لیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک 4-5 کو بتا نہیں دی، تو ضروری کام چھوڑ کر جائیں گے اور بتا کر آئیں گے کہ ہم نے یہ دیکھا۔ ایسی صورت ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کسی کو بچائے تو بچائے، ورنہ اگر کسی کی کوئی خاص خفیہ بات پتہ لگ جائے، اب تو موبائل ہے جناب، 10 کو میسج کر دیں، کیا پتہ لگے، تو میں عیبوں کو چھپائیں۔ ایسی کوئی بات دیکھ لی جو شرمندگی کا سبب تھی اس کے لیے اور آپ اس پر مطلع ہو گئے تو فرمایا رک جائیے، لیکن یہاں میں ایک مسئلہ بتا دوں،
فقہا نے بیان کیا اور حدیثوں میں بھی آیا، ایسے عیب پر اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اور بار بار نہ سمجھانے پر باز نہ آئے تو بتایا جائے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ یا ایسا عیب، ایسی خامی دیکھ لینا جس سے اور مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ ہے، اس کو بھی چھپایا نہیں جائے گا، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ ایسا عیب جس سے اور مسلمانوں کو خطرہ ہے، فوراً بتایا جائے گا، یا اس کو ایک دفعہ سمجھایا گیا، 2 دفعہ سمجھایا گیا، بار بار نصیحت کی گئی، ڈانٹا گیا، پھر بھی باز نہیں آیا تو بتایا جائے گا۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا، لیکن ابتداءً شروع میں دیکھ لینا، خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے، ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت پر باز آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بتانے سے تو ہو سکتا ہے معاملہ اور خراب۔ تو یہ علماء نے بیان کی۔ اب امام ابو داؤد، امام نسائی کی روایت، حضرت دخیل ابو الحیثم، یہ ملازم تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ شکایت کی حضرت عقبہ بن عامر سے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے یہ شراب پیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی شکایت کروں تاکہ اس کو پکڑ کے لے جائیں، اس کو سزا دیں۔ حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا کہ نہیں، اس کو جا کر نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، ایسے نہیں کرو۔ کہنے لگے نہیں، میں تو شکایت کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو جب زیادہ انہوں نے سختی کی تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ ایسے کوئی حرکت نہیں کرو، کیا میں اور تم کہتے ہو کہ میں شکایت کروں گا۔ جان لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خفیہ بات کو چھپائے، کسی کے عیب کو چھپائے، تو اس کا یہ ثواب اتنا بڑا ہے نیکی میں، اتنی اس کی بڑھائی ہے کہ کوئی شخص کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو قبر میں زندہ کر دے، اس سے بڑی نیکی ہے یہ کہ کسی کے عیب کو چھپا لیا جائے۔ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو کوئی شخص قبر میں حیات دے دے، زندگی دے دے، زندہ کر دے، یہ اس سے بڑی نیکی ہے۔ خاموشی اختیار کرو، چپ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابن عباس اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے محض بات کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مخفی باتوں کو چھپائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راز پھیلنے سے بچائے گا، جو لوگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حدیث ایک اور نئی صنف کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ یعنی اب تک تو آپ نے یہ سنا کہ ثواب ہے کسی کے عیبوں کو چھپانا، فرمایا یہ بھی ایک فضیلت ملتی ہے کسی کے عیبوں کو چھپانے پر کہ اس میں جو عیب ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ یعنی اگر آپ ہم کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتے ہیں تو عیب تو ہم میں بھی ہوتے ہیں، برائیاں اور خامیاں تو ہم میں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے عیب کو چھپانے کا ثواب یہ ملے گا، اجر یہ ملے گا، جو ہم میں عیب موجود ہوں گے وہ لوگوں تک، اس تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ معمول و محفوظ رکھے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی کے راز کو فاش کرتا ہے، عیبوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو جا کر بتاتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں اس کے عیب ظاہر نہ ہو جائیں۔ یعنی اس کی جو چھپی ہوئی خامیاں اور برائیاں ہوں گی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں رسوا ہو جائے گا۔ یہ اس کی سزا ہے کہ جو شخص لوگوں سے چھپ کر عیب کرتا تھا، گھر والوں سے تو درکنار، یہ برائی اس کی اتنی پھیلے گی کہ اس اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا جو دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے۔ احادیث میں یہاں تک آیا، یہ بھی بات موجود ہے کہ کوئی شخص تھا عیب اس میں موجود تھا، یہ غور سے سماعت فرمائیے گا یہ حدیث کے الفاظ، اور وہ شخص نے عیب چھوڑ دیا، خامیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، لیکن کسی شخص نے اس عیب کو یاد دلا کر اس کو شرمندہ کیا، شراب پینا چھوڑ چکا ہے مثال کے طور پر، کہ چوری چکاری چھوڑ چکا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ چکا ہے، کوئی بھی عیب تھا اب وہ چھوڑ چکا ہے، لیکن کوئی شخص اس عیب کی وجہ سے اسے شرمندہ کرتا ہے، اسے غیرت دلاتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، حدیث کے مطابق یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہی عیب اس کے اندر شامل نہ ہو جائے، وہی عیب کا منہ یہ خود نہ دیکھ لے، اس عیب میں یہ خود آلودہ نہ ہو جائے۔ جو کسی کو شرم دلاتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے، حالانکہ وہ معافی مانگ چکا ہے، تو بھائی اس چیز کی سزا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ، ترمذی کی روایت، حضرت ابن عمر اس کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پکار کے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، بلند آواز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کی جماعت،
کہ جنہوں نے صرف ابھی اپنی زبان سے ہی اسلام کی گواہی دی ہے، دین کی گواہی دی ہے، اور دین ابھی ان کے اندر قلب میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن قلب میں داخل ہو جاتا تو پھر یہ خامیاں کیوں ہوتی؟ دل میں اگر آ جاتا تو یہ برائیاں کیوں ہوتی؟ دل سے اگر اس کو مکمل، اس پر کامل استقامت سے عمل پیرا ہو جاتے تو یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ابتری کیوں ہوتی؟ اصل بنیادی وجہ ہے یہ کہ کلمہ، دین، عبادت، باتیں، تقریریں، خطاب یہ صرف گلے کی حد تک ہیں، اس سے آگے نہیں ہے۔ بس کوئی بہت اچھا زور بیاں سے تقریر کر رہا ہے، کوئی بہت اچھی جناب قرأت کرتا ہے، کوئی بہت اچھا ناطقہ ہے، کوئی بہت اچھی تبلیغ کرتا ہے، کوئی بہت اچھا نمازی ہے۔ اس دین کی جو گہرائی ہے، اس کے قلب میں، باطن میں، اس کی روح میں، اس کے جو خون کے ساتھ گردش کرنے والے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کسی کے پاس ہو تو صورت حال تو بہت خراب ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے بتایا کہ جن کے ابھی ایمان اندر داخل نہیں ہوا، جنہوں نے اسلام کا اقرار کیا ہے، ان کو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایسے لوگوں، مسلمانوں کو اذیت نہیں مت دیا کرو۔ اذیت دینا مسلمانوں کو کیا ہے؟ اذیت کی کئی اقسام ہو سکتی ہے۔ ایک تو اذیت یہ ہے کہ جناب ہاتھ سے اس کو مارا پیٹا جائے، کسی کو گالی دینا یہ بھی اذیت ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی اذیت ہے، کسی کا مال غصب کر لینا یہ بھی اذیت ہے، کسی کو کمتر جاننا یہ بھی اذیت ہے، کسی کو حقیر جاننا یہ بھی اذیت ہے، کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنا یہ بھی اذیت ہے۔ یہ ساری اذیت ہیں۔ کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بھی اذیت ہے، کسی کے برے نام رکھنا یہ بھی اذیت ہے، کسی کے عیبوں سے اس کو پکارنا یہ بھی اذیت ہے، کسی کو خاندانی حوالے سے کمتر جاننا یہ بھی اذیت ہے۔ الغرض یہ کہ اذیتوں کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے جو بھی قسم اس میں شامل ہوگی، جو بھی ہمارے منہ سے، ہاتھ سے، زبان سے یا ہمارے کردار سے اذیت ناک تعلق نکلے گا، ان سب کو مخاطب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مسلمانوں کو اذیت مت دیا کرو، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو۔ فرمایا اذیت مت دیا کرو، کیونکہ جو شخص کسی کو اذیت دیتا ہے، اس کے مخفی رازوں پہ کھوج لگاتا ہے، اس کے مخفی باتوں کے پیچھے ٹو لگا کر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھوج میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں پر مطلع ہونا شروع ہو۔ وہ تو جانتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن حدیث کے الفاظ صرف آیا، اور جس کے پیچھے پروردگار عالم پڑ جائے، جس کا کھوج اللہ لگانے لگ جائے، فرمایا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر وہ شخص لوگوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص نہ صرف یہ کہ لوگوں میں رسوا ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ان کی برائیوں کو چھپاتا ہے، ان کی خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے، فرمایا پروردگار عالم ان کی خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آپ کھڑے ہوئے اور کعبے کی طرف دیکھتے ہیں اور کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جو حدیث الفاظ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ تو کتنا عظیم ہے، کعبے کو کہتے ہیں تو کتنا عظیم ہے، اور تیری عزت و حرمت بھی بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مسلمانوں کی عزت اور حرمت اس سے زیادہ ہے۔ حدیث کے الفاظ، لہذا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں کتنی صلح سے کتنی محبت کرتا ہے، صلح کروانے پر کتنی سختی کرتا ہے، مسلمانوں کو باہم دوست کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں میں بھائی چارگی کے کتنا وہ اس کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات ایک آخری حدیث بیان کر کے آپ بات ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ایک دفعہ مسکرا پڑے تو صحابی نے عرض کیا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرائیں کی وجہ؟ فرمایا ہاں، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو شخص اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ کے حدیث کے الفاظ یہی، اور ایک شخص دوسرے شخص اللہ کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے پروردگار عالم اس شخص سے میرا بدلہ لے، میرا انتقام لے، جس نے میرے ساتھ دنیا میں زیادتی کی، ظلم کیا میرے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے میں کیا انتقام لوں؟ اس کی جو نیکیاں تھیں، اس کے جو ثواب تھے، اس کی جو عبادات تھے، وہ دوسرے اہل حق اس سے لے گئے، یعنی اس نے اوروں کے ساتھ بھی تنگی کی تھی، اوروں کو بھی پریشان کیا، تو پھر وہ انسان کہے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، پروردگار عالم سے کہے گا پروردگار ایسا کر کہ میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دے، اگر نیکیاں نہیں ملتی تو میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دے۔ اب پروردگار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حالانکہ وہ دن تو بڑا عظیم دن ہوگا جہاں کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایسے وقت کسی کا کوئی ایک گناہ بھی اٹھا لے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شخص سے فرمائے گا کہ آسمان کی طرف دیکھ، وہ شخص آسمان کی طرف دیکھے گا تو جناب وہاں پہ بہت بڑے بڑے میدان، بہت خوبصورت محلات،
جو سونے چاندی ہیرے جواہرات اور بڑی چمک دمک کے خوبصورت محلات ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کس کے ہیں جانتے ہو؟ کہے گا یہ تو نبیوں کے، اولیاء کے، بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندوں کے محلات ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے بھی ہو سکتا ہے، یہ جگہ تیری بھی ہو سکتی ہے. تو فرمائے گا پروردگار میری؟ بھائی حیران ہوگا، حیرت سے کہے گا میری کیسے ہو سکتی ہے؟ پروردگار فرمائے گا اس کی ایک قیمت ہے. اب وہ شخص کہے گا کیا میں یہ قیمت دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو اس کی قیمت دے سکتا ہے. حیران ہو کے کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت یہ ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ فوراً کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو معاف کیا. جب وہ یہ لفظ کہے گا تو اللہ فرمائے گا بس اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنی معافی، کتنی درگزر کے کیسے انعامات ہیں. کیسا پروردگار عالم نے لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، ان کے خطاؤں پہ پردہ ڈالنا، ان کے عیبوں کو چھپانے کے کتنے عظیم انعامات رکھے ہیں. اور ہم ہیں کہ ان انعامات کے بالکل کوئی خاطر کوئی اہمیت نہیں دیتے. اب جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو دل میں آیا کہہ دیا، کسی سے نفرت ہوئی جو بات آ رہا ہے کہے چلے جا رہے، بولے چلے جا رہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم باہمی آپس میں مسلمانوں میں اخوت و محبت عطا کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے سے درگزر کرنا، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، ان سب کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.